کہ آپ کو لگتا ہے بھٹی صاحب کہ یہ حکومت 5 سال کے لیے مستحکم رہے گی؟ میچور سیاست نہیں ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، ابھی ان کو ٹائم لگے گا. وہ بہت برے حالات آنے والے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ معیشت ہالٹ پہ لگ جائے گی. شہباز شریف نے یہ عہدہ کیوں قبول کر لیا؟ انہیں نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہونے والا؟ ساری کھے کھانے کے لیے نواز شریف ہے. لیفٹ پہ کوکا کولا پڑی تھی اور رائٹ میں سپرائٹ پڑی تھی. آپ نے اٹھا کے سپرائٹ رائٹ پہ کر دی ہے اور کوکا کولا لیفٹ کر دی ہے. آپ نے کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ رل کے سارے مل کے جو ہے وہ چیری بلاسم پہ چیری بلاسم ماریں گے. السلام علیکم، یہ ہے فیڈرل پوسٹ اور میں محمد ظفر. ہمارے ساتھ ہیں آصف علی بھٹی صاحب امریکہ سے ہیں اور ڈاکٹر حسین جاوید چائنا سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام سر. آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے. آج وہ ساری کوششیں رنگ لائی ہیں جس کے لیے اتنے عرصے سے تگ و دو ہو رہی تھی. چودھری شجاعت صاحب کے گھر پہ اجلاس بلایا گیا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہاں پہ جمع ہوئے یا حاضر ہوئے، اب یہ تو نہیں پتا کہ کس صورتحال میں گئے، لیکن فیصلے ہو گئے. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے اور ان کے نامینیٹڈ پاکستان کے چاروں صوبوں کے گورنرز ہوں گے اور انہی کے نامینیٹڈ قومی اسمبلی ہوں گے اور چیئرمین سینٹ ہوں گے. تو یہ سارا خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہے. اور مسلم لیگ نون نے چیف منسٹر پنجاب کے لیے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو نامینیٹ کیا ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کیا ہے. اس پہ ابھی ٹی وی پہ شہباز شریف کا بیان بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ عہدہ قبول فرما لیں، مطلب یہ بھاری ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا. تو اس قسم کی صورتحال ہے. اور صوبوں کے اندر جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خبر آ رہی ہے، مجھے اس کی حتمی طور پہ اس کے بارے میں ابھی ہمیں اطلاع نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر نامینیٹ کیا جا رہا ہے اور مراد علی شاہ صاحب ممکنہ طور پہ سندھ کے چیف منسٹر ہوں گے. اور یہ اب اس میں کچھ کوشچن مارکس ہیں میرے پاس کہ اسحاق ڈار صاحب کہاں جائیں گے. اگر آپ لوگوں نے کیونکہ پچھلے پروگرام میں کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو تو وزیر خزانہ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کرے گی، تو ان کا کیا بنے گا. اور پھر کل رات یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ بات ابھی بیچ میں ہی رہ گئی، اس بارے میں ہمیں کوئی اپنی اطلاع نہیں ہے. قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کر دیا گیا ہے لیکن بتایا نہیں جا رہا ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو ابھی ریومرز ہیں اس بارے میں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ پویلین میں بیٹھ کے دیکھیں گے عمران خان صاحب یہ میچ. اور ان کی پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے آزاد ارکان جو ہیں وہ وحدت المسلمین پارٹی میں جا رہے ہیں اور جماعت اسلامی میں جا رہے ہیں. یعنی کچھ ڈویژن ایسے ہو رہی ہے کہ وفاق میں وہ وحدت المسلمین میں چلے جائیں گے اور کے پی میں وہ جماعت اسلامی جوائن کر لیں گے. تو اس قسم کی، تو اس لیے منصورہ جو ہے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے آنے والے دنوں میں. یعنی کہ بہت لاہور کی ایکٹیویٹیز کا گڑھ جو ہے وہ منصورہ بننے جا رہا ہے. تو جناب یہ ہے ہائی لائٹس آج کی. جماعت اسلامی کے پی کے حد تک ہوگی نا؟ جی ایسا ہی. اور وفاق میں وحدت المسلمین پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوگا. یعنی بہرحال انہوں نے اناؤنس کر دیا شام کو پی ٹی آئی نے کہ ایسا ہی ہوگا. تو اب آپ کے سامنے یہ منظر نامہ پیش ہے. آپ آج ذرا ہم چینج کر لیتے فارمیٹ. آج آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ منظر، خوبصورت منظر. میرے دماغ میں بڑی عجیب و غریب باتیں آ رہی ہیں، لیکن آپ بتائیے کیا. نہیں تو پوچھنا یہ تھا کہ صرف میاں صاحب جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب میں گزارش کر چکا ہوں کہ اب ذرا اس پہ مطلب وہ میاں صاحب نے تو دیکھے نا گریس، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں ایز پارٹی لیڈر، قائد کے طور پہ جنہیں سپریمو کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تاج آپ جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ 16 مہینے کی 18 مہینے کی پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ ان کو ضلالت جتنی انہوں نے کاٹی ہے اس سے اندازہ نہیں ہوا. تو ان کے پاس میرے خیال میں بالکل ہی دماغ نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب نے تو یہی کیا ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ میرے خیال میں لیفٹ پہ کوکا کولا پڑی تھی اور رائٹ میں سپرائٹ پڑی تھی. آپ نے اٹھا کے سپرائٹ رائٹ پہ کر دی ہے اور کوکا کولا لیفٹ کر دی ہے. آپ نے کیا ہے اس میں؟
اس میں 50 ارب روپے لگانے والی کیا بات تھی؟ اب یعنی دیکھیں آپ دیکھیں مجھے بتائیں چیئرمین سینٹ کس کا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا. اچھا اسپیکر قومی اسمبلی کس کا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا. چاروں گورنر کس کے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی کے. آصف علی زرداری صاحب صدر ہوں گے؟ جی ہاں. اچھا شہباز شریف کو جو ہے وہ چلانے کے لیے ان کا بلونگڑا جو ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ انہی کا بچہ ہے انہی کا پپٹ ہے، اچھا ساتھ میں انہوں نے یہ اعلان کر نہیں آپ نے ساتھ کل میں رات یہ بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری کے اب مطلب ان کی سرپرستی میں آ گئے. اچھا تھوڑے لیٹ ووٹ لینے کا فائدہ کتنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم نے اتنے ووٹ حاصل نہیں کیے، چنانچہ ہم وفاق میں کسی بھی مین پوزیشن پر یعنی اکاؤنٹیبل پوزیشن پر فار ایگزامپل نہ وہ پلاننگ ڈویژن میں ہے، نہ وہ منسٹری آف انڈسٹریز میں ہے، نہ وہ خزانہ میں ہے، نہ وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ہے، نہ وہ ہائیڈرو میں ہے، نہ الیکٹریسٹی میں ہے، نہ آئی پی پی میں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ رل کے سارے مل کے جو ہے وہ چیری بلاسم پہ چیری بلاسم ماریں گے. لیکن یہ تو مجھے تو ویسے یہ ایک فیئر ڈویژن لگتا ہے، بڑا ویری انٹیلیجنٹلی ڈرون یہ پلان ہے، بہت سر انٹیلیجنٹ کسی ہے. بیوقوف ترین آدمی کو بھی آپ پوچھیں گے اس معیشت کے اوپر وزیر اعظم بنو گے؟ اچھا چلیں فار ایگزامپل میں اپنے اوپر کہوں، آپ مجھے یہ آفر کر کے دیکھیں. بھٹی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ میں کوئی بھی عہدہ کسی کو قبول کر لے کسی کو دیں تو وہ قبول کر لیتا ہے. آپ سر میرے خیال میں بغیرت سے بغیرت شخص کو بھی اس معیشت کے حالات بتا دیں جس نے 24th ریویو میں جانا ہے، $6 بلین روپے آپ کے پاس پھر آنے ہیں، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت سازی نہیں ہے، ریسٹرکچرنگ نہیں ہے، آئی پی پی کا پیسہ الگ سے آپ نے دینا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جو وہ کیا نام ہے جو پینلائزیشن کا آپ کو مد پڑی ہوئی ہے انٹرنیشنل کنسورشیم سے اور انٹرنیشنل وہ جو معاملات میں جو جہاں عدالتوں پہ آپ کو پینالٹیز پڑی ہوئی ہیں وہ آپ نے الگ سے پیسے دینے ہیں. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور پھر آپ کو جس طریقے سے بھی پبلک پرائیویٹ جس طرح آئی ایم ایف کروائے گا ویسے کر لیں گے. ریکوڈک کا میٹر بہت بڑا ہے، تانبا سونا دنیا کا سارا کچھ جو ہے وہ ورلڈ بینک لے جائے، بھلے آئی ایم ایف لے جائے، بھلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک لے جائے، بھلے یہ کوئی 4-5 انٹرنیشنل کمپنیز لے جائیں، 6,000 ارب روپے کا جو ہے وہ پہلے ہی خام مال جو ہے وہ بلوچستان سے سمگلڈ ہو چکا ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہوا کہ ساری کھے کھانے کے لیے نواز شریف ہے، کسی نے عہدہ تو قبول کیا نہیں، تو ان کو تو پتا چل گیا کہ لعنت کھانے کے لیے شہباز شریف ہے تو اس کو رکھ لیا. زرداری صاحب نے تو پتہ کھینچ کے کھیل لیا تو ان کا تو نقصان نہ ہوا. تو یہ تو بنی بنائی پہلے کی صاحب تو وین سچویشن میں ہے. میرا سوال اب یہاں سے ہے، سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ خرم نواز گنڈا پر تو اسی طریقے سے ایک بہت بڑی غلطی کرنے والے ہیں، ویسی ہی غلطی دہرانے والے ہیں جیسے بزدار کی غلطی تھی. تو میرے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی کون سے فیصلے کر رہی ہے؟ اتحاد المسلمین میں شامل ہونا ہے، اور اس کے بعد ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3-4 سیٹیں گئی ہیں تو میرے مطابق تقریباً 22 سے 23 سیٹیں جو ہیں وہ اور چلی جائیں گی، اور حکومت جیسے جیسے قریب جائے گی. آپ کا سیٹوں سے مراد ہے کہ ان کے آزاد ارکان جو ہے یہ ٹوٹ کے حکومت میں شامل ہو جائیں گے، 22 سے 23 جائیں گے، اور جیسے جیسے جو ہے وہ معاملات بڑھتے جائیں گے اور ان کی جو بروکریج ہے وہ بڑھتی جائے گی، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ادھر جاتے چلے جائیں گے. تو پی ٹی آئی نے ساری ایکسرسائز سے کیا لیا؟ خان صاحب کی نیگوشیشن کدھر ہے، بارگیننگ کدھر ہے، معاملات کدھر ہیں، اور خلا میں ابھی تک سارا کچھ پھیلا ہوا ہے. اپوزیشن بھی تو نہیں بنی نا، پی ٹی آئی واپس نہیں آئی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی پوری پوزیشن کے اندر جو ہے ایز اے برانڈ سامنے نہیں آئی، اور ابھی تک اس نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو منظم کر کے دوبارہ پارٹی میں ممبر اپنے واپس لینے تھے اس طرح نہیں بن رہی. تو کے پی کے اندر تو یہ تو بہت بری حالت ہونے جا رہی ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ نے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس میں آپ نے پچھلے 2-3 دن پہلے کے پروگرام میں کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب اپنی کوئی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں
تو آپ کو لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جان بوجھ کے کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جس کے اندر یہ نقصان اٹھا رہی ہے پارٹی؟ مطلب واٹ از آل دس؟ بیرسٹر گوہر کو تو ان سارے سیانوں کی معاملات نے ختم کر دیا نا. وہ تو سیانہ پن تو وہ یہی کرتے نا, کسی طریقے سے حکومت سازی کا حصہ بنتے اور وہ معاملات کوئی گیم کی طرف لے کے جاتے جس سے خان صاحب کو باہر لا کے دے سکتے ہیں. اب تو خالی استدعا ہو سکتی ہے, خالی کے پی واپس لینا تھا تو اسمبلی نے کیوں توڑی تھی؟ آپ فرمائیے. سوالی گیم نہیں بنی. بھٹی صاحب بتائیے جی کہ آپ کے سامنے ہم نے ساری تصویر رکھی, تو شہباز شریف نے یہ عہدہ کیوں قبول کر لیا؟ انہیں نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہونے والا؟ بھی ڈاکٹر صاحب نے جو ساری تفصیل بتائی ہے کہ جو آگے ہمارے معاشی چیلنجز ہیں اور دیگر چیلنجز ہیں, کیا پڑی تھی شہباز شریف کو یہ اپنے سر لے لے, یا مسلم لیگ نون کو یہ اپنے سر لے لینے؟ دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں یا کوئی بھی کنٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ وکٹری حاصل کرنا ہوتا ہے. اور وکٹری سٹینڈ پہ آنے والا جو شخص ہے وہ ظاہر ہے اگر وہ یہ سیاست میں ہے تو اقتدار کے لیے وہ لڑتا ہے, اقتدار کے لیے الیکشن لڑتا ہے, اور وہ جیتتا ہے جب تو اسے اقتدار چاہیے ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ اگر نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کر لی ہے اور انہوں نے اپنا جو اندازے لگائے تھے وہ سارے غلط ثابت ہو گئے ہیں, تو اب چاروں نہ چار ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو وہ اقتدار سونپیں, کیونکہ جتنی ان کو حقائق کا, دیکھیں ہر بندے کو اپنی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس الیکشن مسلم لیگ نون کے ساتھ, یہ کوئی اندھا ہی مطلب یا بہرا یا کوئی ایسا دیوانہ ہی ہوگا جو کہ نہ سمجھ سکے سچویشن کو. ادروائز اٹ از ویوڈلی کلیئر کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور یہ سیانے ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے, اگر میاں صاحب کو خود سمجھ نہیں آتی ہے تو. لیکن نواز شریف اس سچویشن میں ہے, ایک اتنی کمپلیکس سچویشن میں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. اب ایک طرف ان کا بھائی جو ہے وہ جب پرائم منسٹر بنے گا, اور ان کی بیٹی جس کی ہم کل مسلسل پرسوں بات کر رہے ہیں 3-4 دن سے, کہ وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کی بیٹی کک سٹارٹ کرے اسی پوزیشن سے جہاں پر انہوں نے اپنی جو ہے نا پہلی اقتدار کی منزل حاصل کی تھی, یعنی پنجاب, اور پنجاب پہ وہ حکمرانی کا خواب دیکھیں اپنی بیٹی کی صورت میں, تو وہ تو ان کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے. لیکن وفاق کے اندر ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کریں. کیا وہ کسی پولیٹیکل فگر کو جو کہ ان کی پارٹی کا لائلسٹ ہو اس کو لائیں, یا وہ خود آئیں, یا تیسری بات گھر میں رکھیں اقتدار کو. تو گھر میں رکھنے کا اقتدار گھر میں رکھنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے شہباز شریف. تو شہباز شریف جو ہے وہ ٹرسٹ وردی بھی ہے, بھائی کے لیے وہ جان دینے کو بھی قربان ہے, گو کہ وہ ہی از اے گڈ کاپ, اور وہ پنڈی والوں کو قابل قبول بھی ہے. تو یہ میرے خیال میں بڑی ون ون سچویشن ہے. تو یہ مریم صاحبہ کیسی چیف منسٹر ہوں گی ڈاکٹر صاحب؟ اس پہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, لیٹ می کمپلیٹ اٹ, کہ جو آپ نے جو سوال کیا نا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار نہیں حاصل کر پا رہے. عمران خان کو کون اقتدار دے رہا ہے؟ ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جو پارٹی اقتدار میں آ رہی تھی یا اقتدار میں آ جاتی, یہ ہو از مسٹر گوہر. ہم نے ڈاکٹر صاحب نے اس دن بڑی وضاحت سے ان کے کریکٹر کی پوری جو ہے نا منظر کشی کی, اور ہمیں بھی جو اطلاعات ہیں ان کے بارے میں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ پرائم منسٹر بنے گا, خود جیل میں پڑا رہے گا عمران خان جس نے الیکشن جیتا ہے اور اس کے نام پہ الیکشن جیتا گیا, اور وہ گوہر خان جو ہے پیپلز پارٹی اور کاف والا جو ہے وہ آ کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا, یہ نہ کبھی ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جی ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہم جب بات کر رہے تھے لوگ ہماری بات مان نہیں رہے تھے, اس وقت چیلنجز بھی آ رہے تھے, اور نیچے بہت سارے میں نے کوسچنز بھی پڑھے, وہ کہہ رہے تھے آپ بالکل یکسر غلط بات کر رہے ہیں, تو آپ 92 کا نمبر بول رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ گوہر صاحب نے کہا ہے کہ 170 نشستیں حاصل کی. میں کہتا ہوں 300 میں نے کہا دیکھیں یوتھ کو سلام کرنا پڑے گا, خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا, لیکن جو ہاتھ ہوئی ہے نا, جو گیم ہوئی ہے, جو سیاست ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں آتی, یہ سمجھنا پڑے گا. اچھا اب دوسری بات یہ کہ آپ نے اور میں نے کہا کہ ان کے جو ہے انڈیپینڈنٹ بک جائیں گے, ایفیڈیوٹ لے چکے ہیں, انہوں نے بکنا ہی بکنا ہے. ہم نے نمبر بھی بتایا, میں نے آج پھر نمبر بتا دیا کہ 23-24 کے قریب بکیں گے, اور آہستہ آہستہ اور لوگ پارٹی چھوڑ کر کے جو ہے وہ چلے جائیں گے اور ان کے ہاتھوں بک جائیں گے. یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا. آپ ذرا کنٹینیو کیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اگر جیل میں ہوتا ہے اور کوئی بھی ان کا فرد جو ہے سیکنڈ کمانڈ یا تھرڈ ان کمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ جیل سے چھڑا لے گا عمران خان کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے سر. جنہوں نے جیل میں ڈالا ہے جیل سے وہی نکالیں گے.
یہ کوئی کسی سیاسی آدمی کی کوئی فنکاری نہیں ہو سکتی ہے، نہ حکومت میں آنے یا نہ آنے سے فرق پڑتا ہے. اور میرا یہ بالکل کلیئر پرسپشن ہے، بلکہ یقین ہے، اب یہ پرسپشن بھی نہیں یقین میں بدل گیا ہے کہ عمران خان کو اس وقت اقتدار میں نہیں آنا چاہیے تھا، ان کی پارٹی اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، پی ٹی آئی کو کسی صورت میں اقتدار نہیں ملنا چاہیے. اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ جو یہ ہوا بھری گئی ہے اس بال کے اندر، یہ ساری ایک سیکنڈ میں وہ جو سوئی چبوتے ہیں نا تو بال پھٹ جاتی ہے، وہ جو غبارہ ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہوگا. اور عمران خان جہاں پڑا ہوا ہے وہیں پہ ساری عمر گزار دے گا. 30 سال اس کے عمر ہے کہ نہیں ہے، لیکن 31 سال اس کو وہیں پہ قید گزارنی پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی اس وقت بھرم قائم ہوا ہے نا، اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے میچورٹی کی ضرورت ہے، سینس کی ضرورت ہے، انتہائی میچور کے ساتھ ساتھ ٹالرنٹ قسم کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک اچھی اپوزیشن کی حکومت کی جو ہے نا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ قومی اسمبلی کے اندر جانے کو تیار نہیں تھے، وہاں سے نکل آئے آپ لوگ، آپ واپس جائیں نا. ہم نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی ڈاکٹر صاحب اور میں نے کہ یار یہ اب حق یہ بنتا ہے جو ان کو ووٹس ملے. ٹھیک ہے اقتدار کے لیے انسان الیکشن لڑتا ہے، میں نے ابھی بھی بات کہی ہے، لیکن جب آپ کے پاس وہ سچویشن نہیں ہے، نہ وہ بندے آپ کے پاس، مجھے بتائیں کس کو وزیر خارجہ بنائیں گے آپ؟ شاہ محمود قریشی تو اندر پڑا ہوا ہے، کس کو وزیر خزانہ بنائیں گے؟ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یار. آپ نے نہ کوئی پالیسی بنائی، نہ آپ نے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی حکومت میں، تو آپ نے بتا دیا تھا کہ جو ان کے جو وزراء تھے، ان کے جو بھی حالات تھے، ان کے لچھن میں کیا کہوں، جو بھی جیسے وہ آفریدی تھے، اور یہ دوسرا یہ جو کیا تھے جی میڈیا منسٹر کیا فواد چودھری، اور اس طرح کے لوگ، ان کے جو رویے تھے اور ان کی جو ادائیں تھیں وہ تو ڈیمیجنگ تھیں. اور ایسے ہی لوگ دوبارہ آ جاتے، خان صاحب کے اندر بیٹھے ہوتے، تو یہ واقعی ہے یہ اپوزیشن میں رہ کے اگر دھرنے کی سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں یا احتجاج کی سیاست پہ جاتے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جتنے لوگ بھی آئے ہیں کیا وہ اپورچونسٹ نہیں ہیں؟ جتنے بھی ابھی آزاد امیدواروں کے نام پر بھی عمران خان کی ایک ویو چلی، اس ویو چل کر کیا مجھے بتائیں کہ کوئی عمران خان صاحب کی پارٹی کے کوئی 2 لوگ یا 3 لوگ بھی سمجھدار کنسسٹنٹ ہیں؟ لطیف کھوسا صاحب باہر نکل کے کہتے ہیں کہ مجھے پیغام دیا، مروت نے کہا خان کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا، باقی جو ہے وہ وکلا آ کے کہتے ہیں یہ ہوگا، علی ظفر کہتا ہے یہ ہوگا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عمران خان کا جو ہے وہ سیکنڈ ان کمانڈ کون ہے، کون درست بات کر رہا ہے، کس جگہ جانا ہے، کیا معاملات بنیں گے. ہم نے تو آپ کو یہ بتایا کہ یہ سارے اپورچونسٹ تھے جس نے عمران خان کا نام، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کرزمیٹکلی عمران خان نے بہت بڑا ووٹ بینک لیا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کنورٹ کتنا ہوا. بیرسٹر گوہر تو سب غلط باتیں کرتا رہا، ساری باتیں غلط سناتا رہا، ساری باتیں غلط سمجھاتا رہا. عمران خان کا کیس جو ہے وہ عدالت میں غلط پلیڈ کرتا رہا. اب مجھے یہ بتائیں یہ سارے اس کے نام پر جیت گئے تو جائیں گے کہاں پر؟ اتحاد المسلمین کیا چیز ہے سر؟ مجھے بتائیں اتحاد المسلمین کے ساتھ اپوزیشن پہ کتنے نمبر کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں. یو کے چیپٹر والے ہماری بات نہیں سننا چاہ رہے، امریکہ اوورسیز والے ہماری بات نہیں سننا چاہ رہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی 7 لوگ جو ہیں وہ مجھے بتا دیں جو عمران خان صاحب کے تیار ہوں، یعنی وزیر خارجہ. یا آپ دیکھیں، آپ علی امین گنڈا پور سوائے غنڈا گردی کے علاوہ اس کے پاس کوئی سکل ہے؟ سو آپ کس کو بنانے والے ہیں؟ وہی غلطی دوبارہ دہرا دی. اگر یہ پیغام خان صاحب نے بھجوایا ہے جو پنجاب میں کی تھی بزدار والی، وہ اب علی امین گنڈا پور صورت میں کے پی میں. ایگزیکٹلی. تو اتحاد المسلمین کون ہے؟ ہم نے تو مطلب ان کی کوئی ایسی سیاسی پریزنس تو نہیں ہے، لیکن چلے اب انہیں ایک پارٹی رینٹ کرنی تھی نا انہوں نے. میں سر پوچھنا چاہتا ہوں، بھٹی صاحب مجھے سمجھا دیں، باقی لوگ تو مجھے نہیں سمجھا پا رہے کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے. اس طریقے سے تو جس طرح عدالتوں میں اپنے کیسز خراب کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پارلیمنٹ میں بھی صحیح طریقے سے نہیں آ رہے. نہ بیرسٹر گوہر کا پتہ یہ کون ہے، نہ مروت کا پتہ یہ کون ہے، نہ باقی جو جتنے وکلا ہیں وہ اس ٹائم پہ سب عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہیں کس کے نہیں پتا. یہی بات ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی
کہ دیکھیں یہ پارٹی چوچو کا مربع بنی ہوئی ہے. عمران خان خود جیل میں پڑا ہوا ہے. آج اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے تو اقتدار میں آپ کیسی بندربانٹ کریں گے؟ یہ تو اتنا برا حشر ہو جائے گا آپ کا کہ آپ کے پاس کوئی سیزن پولیٹیشین نہیں ہے, کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے, کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میچور اپروچ رکھنے والا آدمی نہیں ہے, تجربہ کار آدمی نہیں ہے. تو آپ کس طرح حکومت کیسے چلائیں گے یار؟ آپ نے پہلے بیڑا غرق کیا ہے 3.5 سال. ابھی تو اگر آپ کا اقتدار اتنی بھرپور اکثریت کے ساتھ اگر آپ آ جاتے ہیں, جیسے آپ فرما رہے ہیں 175 سیٹیں وہ ہیں, فلانا بھی آ جائے گا, فلانا بھی آ جائے گا, تو آپ تو سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے. تو نظام کیسے چلائیں گے آپ؟ سسٹم کیسے چلائیں گے؟ یہ تو آپ نے سوچا ہی نہیں ہے, اور نہ ہی آپ نے بتایا ہمیں. سر میں ابھی کھلی باتیں کرتا ہوں, اس کے بعد آپ نے یہ آصف علی بھٹی صاحب کے پی کے میں جو آپ سلیکشن کر رہے ہیں علی امین گڈا یہ والی, ڈاکٹر صاحب کو خدا کا خوف کریں یار. آپ مطلب کیا کرنے جا رہے ہیں یار؟ آپ کس طرح سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں؟ صوبے کو کیسے چلانا چاہتے ہیں آپ یار؟ یار یعنی ٹھیک ہے, وہاں مولانا پہ فضل کھڑا الرحمان کو ہو شکست دیا اس نے, لیکن مولانا فضل الرحمان کو شکست دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا صوبہ اس کے حوالے کر دیں یار, جو کہ وہ دیسی گھی کی بوتلیں یا کیا اس کو کہتے ہیں, شہد کی بوتلیں جناب ساتھ میں رکھتے ہیں. شہد اور تلور. تو یہ دیکھیں اچھا یہ کوئی میچور سیاست نہیں ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ. ابھی ان کو سر ٹائم مجھے لگے یہ گا, بتا ان دیں, کو یہ 5 سال میں رگڑا مان کھانے گیا دیں, 5 سال رگڑا کھانے دیں اس کو. اب پی ٹی آئی اب کو آنے 5 سال سر اپوزیشن میں رہنے دیں. مجھے بتائیں کہ یہ تو کے پی کی صورتحال ہو گئی, مریم نواز کیسی چیف منسٹر ہوں گی؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحب. سر پہلے وہ چلاتی ہیں, بیوروکریسی چلائے گی, چل جائے گی. وہ محسن نقوی بھی وہاں سے تو بیوروکریسی چلاتی ہے, بیوروکریسی چلا لے گی, اس میں کیا پرابلم؟ اور دوسرا یہ کہ ان کے زر خرید لوگ ہیں سارے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہی پود ہے ساری جو کہ نواز شریف کے دور میں بھرتی ہوئی تھی, جو کہ ابھی یہ جو چیئرمین چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں, اور دوسری پود ہے شہباز شریف کی لگائی ہوئی, جو ابھی آدھا اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں, گریڈ 21 اور گریڈ 22 میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا باتیں کریں, میں نے اسٹیبلشمنٹ کو کور کی ہے 18-20 سال, میں نے کور کیا ان کے آفیسز کو جا کے اسلام آباد. وہاں پہ سارے جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے سب ان کی پروردہ ہے. عمران خان کو تو ناکام ہی بیوروکریسی نے کیا ہے. عمران خان کو تو پھر سائن کرنے سے انکار کر دیا. آپ کو میں عرض کر دوں کہ پاکستان خاص طور پہ پنجاب کی جتنی بیوروکریسی بیٹھی ہے, اور خاص طور پہ ساری بیوروکریسی, یہ سب کے سب نے عمران خان کو اتنا ناپسند کیا. پورے وقت کے اندر جتنی ٹینیور یہ یہاں پر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کی ساری حکومت جتنے وزیر ہیں اتنے نکمے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اتنا نکما آدمی نہیں دیکھا. سر جی سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا ڈاکٹر صاحب. اندر کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیتے تھے ڈاکومنٹ کے اوپر. سیکرٹری کے سائن ہوتے ہیں, منسٹر کے سائن نہیں ہوتے کبھی بھی. وہ سیکرٹری سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے آپ کو پتا ہے پہلی دفعہ یونین بن گئی, پہلی دفعہ سیکرٹریز کی لیول پہ یونین بن گئی, آل پاکستان بیوروکریٹس ایسوسی ایشن کے نام سے, سیکرٹریز کے نام سے, اور تمام سیکرٹریز گریڈ 22-21 کے جو تھے وہ اس کلب کے ممبر بن گئے, اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اس کا ہیڈ تھا, اور سب نے یہ طے کیا کہ کسی بھی کاغذ پہ کوئی دستخط نہیں کرے گا. یہ حکومت چلتی تھی. پھر آپ کہتے ہیں عمران خان نے وزیر اعظم بن کے جناب حکومت چلائی. میں جانتا ہوں وکلا میں سے ایک بہت خاص وکیل تھے جو کہ عمران خان صاحب سے نہایت محبت کرتے تھے. سر یقین کریں جتنے سنسیئر لوگ تھے عمران خان صاحب نے گوا دیے, اور عمران خان صاحب اس ایک کریز کی جو اطلاع ان کو ملتی رہی کہ پورا پاکستان نکل آیا ہے, بٹ پیپل دوز ہو میٹر, آپ نے ان سب کو گوا دیا. سب لوگ پورے کے پورے جو ہے وہ آپ حیران ہیں. آپ دیکھیں نیو یارک سے بیٹھے اوورسیز سے خوش ہو رہے ہیں, آپ یو کے چیپٹر سے خوش ہو رہے ہیں. بھائی پاکستان کے اندر بیٹھ کے جو آپ کی بیوروکریسی کو میرٹوکریسی کے اندر کنورٹ کریں گے, جو ان کو ٹف ٹائم دیں گے, جو پلاننگ ڈویژن کو سنبھالیں گے, جو ایگریکلچر کو سنبھالیں گے, جس نے یہ سبسڈیز کا میٹر سالو کرنا ہے, جس نے ٹیکسٹائل کا مسئلہ حل کرنا ہے. آپ کو میں سر یہ صرف سم اپ کر کے ایک چیز بتانے لگا ہوں, عرض کرنے لگا ہوں. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ہالٹ پر مزید لگے گی. پاکستان کی معیشت کے اندر لیکیجز ہی لیکیجز ہیں, وہ ہالٹ کر دیں گے, نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی, مزید قرضہ بڑھتے جائیں گے. تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کے کرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. اب سادہ بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا ہم شروع میں کہہ رہے تھے, آپ نے اتنا بڑا الیکشن کروائے بغیر ہم سے پوچھ لیا ہوتا کہ کیا ہونا ہے. آصف علی زرداری پلیڈ سو ویل, انہوں نے اپنی ساری مین وہ پوزیشن سیکیور کی ہیں جس پر ان کو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. پروٹوکول اتنے یہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے وہ پوزیشن سیکیور کی ہیں کہ کل صبح اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. اسمبلی ڈیزالو ہونے کی صورت میں بھی
بٹی صاحب آپ بھی ذرا اس پہ غور کیجئے کہ بات یہ ہے آصف کہ زرداری صاحب نے وہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کی صورت میں بھی, حکومت برطرف ہونے کی صورت میں بھی وہ قائم رہتی ہیں, صدر کا عہدہ قائم رہتا ہے, گورنر قائم رہتے ہیں, چیئرمین سینٹ قائم رہتا ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی قائم رہتا ہے. تو کیا سوچ کے انہوں نے ان عہدوں کو اپنے قابو میں لیا؟ کیا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2-4-6 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے حکومت ہی چلتی بنے؟ بات یہ ہے سر جی کہ دیکھیں یہ بلیک میلنگ والی ساری پوزیشن, ان کو بلیک میلنگ پوزیشنز کہا جاتا ہے. جب آپ دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں, جب ایک ایسی اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں جو کہ آپ کی ریئل اپوزیشن ہے پاکستان کے اندر, ریئل اپوزیشن عمران خان نہیں ہے, وہ تو بن گئی ہے نا. ریئل پوزیشن آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر 2 پارٹی سسٹمز ہیں. آپ امریکہ کے اندر دیکھیں نا, ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس آمنے سامنے نا, تیسری پارٹیاں کئی ابھرتی ہیں, ایک ادھر اٹھا کسی اسٹیٹ سے اٹھا, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. وہ حیثیت جب بناتے ہیں تو بناتے ہیں. انڈیا میں دیکھ لیں بی جے پی اور کانگریس آمنے سامنے ہے. اس کے علاوہ آپ دنیا کی کئی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے, ہم سمجھ پا رہے ہیں. تیسری پارٹی کا داخل ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن کیا عمران خان اتنی خود میچورٹی کا ثبوت دیں گے کہ وہ ایک ٹیم بنائے, کور ٹیم بنائے, ایک اسٹرانگ ٹیم بنائے جو کہ ٹرسٹ ورتھی ہو, جن کے کوئی سینس ہو, جن کے اندر نہیں ہے ان کے اندر. دوسری بات آپ نے کہی زرداری صاحب نے سارا کچھ حاصل کر لیا اپنے مطلب کا, بالکل ایسے ہی ہوا ہے. زرداری صاحب جیسا میں نے پہلے جملہ کہا تھا, کایا جو سیاستدان ہے پاکستان کے پورے اس وقت پاکستان کے خطے میں موجود نہیں ہے, لیکن اس نے کمال یہ کیا سر جی, ہاں جی اس نے کمال یہ کیا سر جی کہ دیکھیں نواز شریف کو ٹریپ کیا اس نے. وہ ہر میرا سوال یہ ہے, جفی ڈالتا ہے بڑے پیار کی, وہ کو کہتے ہیں زرداری کی جفی, ٹھیک ہے نا, زرداری کی جو جفی ہے, اس جفی نے وہی کمال کیا ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے اس جفی کو ڈال کے. میرا سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب ان عہدوں کی سلیکشن سے کیا یہ بھانپ رہے ہیں کہ یہ حکومت یا یہ اسمبلی چند مہینوں کے لیے ہے؟ دیکھیں میری بات ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ وہ عہدے ہیں نا, وہ عہدے اس وقت تک سپورٹو ہوتے ہیں جب تک آپ کا کام ہو رہا ہے, جب تک پرائم منسٹر آپ کی بات مان رہا ہے. جس وقت شہباز شریف کیوں انکار کرے گا سر؟ اور یہ جہاں سے لاٹھی ان کو پڑ رہی ہے ان کے سروں کے اوپر, میں نے اس دن بھی ذکر کیا, یہ لاٹھی اسی طرح پڑتی رہے گی ان کے اوپر. یہ ان کو چلانا ہے انہوں نے 5 سال, یہ نہیں ہوگا کہ 2.5 سال کے بعد چلے جائیں گے, کبھی بھی نہیں چاہیے کہ. اور آپ نے بات کو اگری کرتے ہوئے میں آگے 2 باتیں کر دیتا ہوں. پہلے میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کا بچہ ہے شہباز شریف, اور جنہوں نے دیا ہے اس کو, شہباز شریف کو آصف علی زرداری کو گود دیا ہے, شہباز شریف کو آصف علی زرداری کو گود دیا ہے, انہوں نے لے لیا. وہ گردن میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے. اچھا, یہ میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے کہا تھا. ساری کی ساری پوزیشنز آپ نے دیکھیں, وفاق میں کوئی بھی مین منسٹری جو ہے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے نہیں لی. ٹھیک ہو گیا, تاکہ تھو نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اگلی سچویشن میں آپ کو بتا دوں, زرداری صاحب کو نظر آ گیا تھا, انہوں نے وزارت خارجہ کی بھی غلطی نہیں کی. آپ نے دیکھا وزارت خزانہ شمشاد اختر صاحبہ, یہ کیا نام ہے, شمشاد اختر صاحبہ, شمشاد اختر نام ہے ان کا جی, شمشاد, ڈاکٹر شمشاد, ڈاکٹر شمشاد صاحبہ ہوں گی. اور میں آپ کو مزیدار یہ بات بتاؤں کہ ایک اور سلیکٹڈ وزیر خارجہ ہوگا, بلاول بھٹو صاحب کو استعفیٰ اس کا بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت برے حالات آنے والے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ معیشت ہالٹ پہ لگ جائے گی, اور اس وقت جو ہے وہ گیس, بجلی, LPG, یعنی ضروریات اشیاء, اور آپ جو ہے وہ کیا نام ہے انفلیشن, ہائپر انفلیشن اور مہنگائی کی حالت وہ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کو ایک بریڈ اور ایک انڈا اگر نصیب ہو گیا تو میرا نام بدل دیجئے گا. یہ میں آپ کو پورے 5 سال کے لیے بات کر رہا ہوں, کہیں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. معیشت بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہالٹ پہ لگ جائے گا سب کچھ. اور پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا صرف فیو ملینز اوپر ملیں گے تو آپ کو کہیں گے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں ہے, ہمارا سرپلس میں ہے. اور جس طرح بنگلہ دیش کے اندر بتایا جاتا ہے, آپ کو پتا ہے سر بنگلہ دیش کے حالات کتنے برے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہے بنگلہ دیش معاشی طور پہ کوئی اچھا نہیں ہے. وہاں پہ 90% ہندو بٹھائے ہوئے ہیں. انہوں نے خالدہ ضیاء کو لا کے رکھا ہوا ہے, جو حسینہ واجد کو,
اور اسی طریقے سے وہاں کے مزدوروں کو مزدوری نہیں ملتی, حالت بہت خراب ہے, بہت بری ہے. لیکن سب نمبر اچھے دکھائے جاتے ہیں, کہتے ہیں معیشت کا جی ڈی پی بھی بہت اچھا جا رہا ہے, سرپلس. جب کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیسے ہوگا؟ وہ سرپلس میں ہی نظر آئے گا. تو دکھانے کے لیے آپ کو سب کچھ اچھا نظر آئے گا اور آواز دبا دی جائے گی. انہی مریم صاحبہ کے تحت اور جو ہے وہ حکومت کی طرف سے, وفاق سے اور پیمرا سے آپ کی میڈیا کو چھتر پڑیں گے. اسی طریقے سے ہر آواز دب جائے گی اور آپ کے دیکھیے گا کوئی آواز تو ہوگی نہیں. ہائپر انفلیشن, یہ وہ چیخ چپاڑا جو کچھ بھی ہونا ہے, 5 سال کچھ بھی نہیں ہوگا. آصف زرداری صرف صدر ہوں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور میں یہاں پہ کوشچن مارک جا کے دے رہا ہوں کہ سر جیل میں رہ کر پورے کے پورے اس ہائپ کو طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کا سوشل میڈیا تو کر دیں گے بند, تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی پی ٹی آئی نے کیا کیا, خرم نواز گنڈا پور نے کیا آپ کا جو ہے وہ یہ کیس لڑ لینا ہے؟ ایک آخری بات نقطے کی بات ڈاکٹر صاحب, بھٹی صاحب آپ کلوزنگ ریمارکس دے دیجئے. ایک جملہ صرف کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سر جی, دیکھیں اقتدار ہاتھ سے نکل چکا تھا طاقتوروں کے, ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی, انہوں نے ری گین کر لی ہے. وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے وہ جیل میں پڑا رہے گا. جو لوگوں کے ایک عزائم ہے, جو لوگوں کے ایک وہ تھے, لوگوں کا جو خوشکن اپروچ تھی ان کی, وہ ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید اب بہتر ہو جائے گی, حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب حالات جو ہے نا وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. وہی لوگ اقتدار میں رہیں گے جو پہلے اقتدار میں تھے, جنہوں نے اس ملک کو پہلے چلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا, وہی ٹھیکہ دے کے اس ملک کو چلائیں گے. ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ دونوں سے کہ آپ کو لگتا ہے بھٹی صاحب کہ یہ حکومت 5 سال کے لیے مستحکم رہے گی؟ میں آخری جواب دوں گا آپ کو, یہ بالکل مستحکم رہے گی. چاہے اس کو روزانہ آپ اڑیکے لگائیں, روزانہ اس کے اوپر جو ہے نا کوسچن اٹھیں, روزانہ لوگ اس پہ کرٹیسزم کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا سر. سب اچھے طریقے سے چلایا جائے گا, کیونکہ طاقتور طاقت میں ہے. یہ طاقتوروں کا کھیل ہے, آپ اس میں مت الجھیں. جو کچھ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہی ہوا ہے, وہی فیصلہ رہے گا. پبلک کی سے اتنی تھی جتنی آپ نے دیکھ لی ہے, ووٹ کی حد تک تھی, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی ان کو موقع ملا, ووٹ انہوں نے ڈال لیے زبردستی, ورنہ ووٹوں کا جو حشر ہوا ہے رات کو, ڈاکٹر صاحب کے بقول پوسٹ دھاندلی جو کی ہے وہ کمال ہو گیا. میرا خیال ہے کہ ایسے ہی چلے گا اور مریم کو چلانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. پورا نظام ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ چلانے والے چلوائیں گے اسے, اور اسے کامیاب وزیر اعلیٰ بھی بنائیں گے. سر یہ پوری بیوروکریسی کرپشن کے اوپر چلتی ہے, پوری بیوروکریسی, اور ان کے لیے مریم صاحبہ اور شہباز شریف جو ہے وہ جنت کا درجہ رکھتے ہیں. یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے. میری کتاب میرٹوکریسی آ رہی ہے, وہ اس کو میں انٹرنیشنل جو ہے پبلشر وہ چھاپ رہے ہیں, وہ کسی اور دنیا میں پڑھی جائے گی, پاکستان کے لیے نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ اسپیسیفک کر دیا گیا ہے کہ وہ باہر پڑھی جائے. اس کا لینا پاکستان سے نہیں ہے. پاکستان اشرافیہ کا ہے, گورننگ دا ان گورنیبل یہ پاکستان ہے. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ میڈیا کے اوپر ایسی زبان بندی کی جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور باقی سارا سسٹم اتنا کنٹرول کر دیا جائے گا کہ کسی کو کچھ آواز سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور اگر عوام زندہ رہنا چاہتی ہے تو اشرافیہ میں کنورٹ ہو, تو اشرافیہ وہی 2% ہے, اور 2% اشرافیہ جو ہے وہ اپنی کھیل کھیل چکا ہے. آصف زرداری کا پاکستان ہے اور شہباز شریف کا پاکستان ہے, اور باقی جن کے اوپر آپ کو تکیہ تھا انہوں نے پھر سے علی امین گنڈا پور کو نامینیٹ کر کے بتا دیا کہ وہ نہیں نظام چلا سکے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ہم آصف زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں اپنے عہدے سنبھالنے پہ. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور پاکستان کے لیے اچھا ہو. خدا حافظ.